راستے میں نماز کا وقت ہو گیا تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو امامت کے لیے کہا. آپ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ نہیں عمر تم مجھ سے افضل ہو، اس لیے کہ امامت کے فرائض تم انجام دیتے ہو اور دو گے اور دے رہے ہو. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ عثمان بہت اچھا انسان ہے، وہ میرا داماد ہے، اللہ نے میرے نور کو اس کے ساتھ جمع فرمایا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کے بعد میں پھر امامت سے انکار کر دیا. تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس فرمان کو بھی سنا ہے اور یہ فرمان کو میں کیسے بھول سکتا ہوں، اور وہ فرمان ہے عثمان جامع قرآن اور حبیب الرحمان ہے، یعنی اللہ کا رحمان کا حبیب پیارا ہے اور قرآن کا جامع ہے. اور ملائک کا فرشتے بھی شرم کرتے ہیں. حضرت سید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر مبارک پر لیٹے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری چادر اوڑھ رکھی تھی. اس دوران حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی بابا جان آئے اور خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی اور خود اسی طرح لیٹے رہے. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دیر بات چیت کی اور آپس میں اور پھر واپس آپ لوٹ گئے. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق بھی آئے اور کچھ باتیں کی، اجازت طلب کی اور پھر چلے گئے. پھر حضرت سیدنا عمر فاروق کے جانے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جانے کی اجازت طلب کی تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کی اور فوراً اٹھ کر چلی گئی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا عثمان آئے ہیں تو آپ بھی اٹھ کر بیٹھ گئے اور آپ نے مجھ سے کہا اپنی چادر سنبھالو. پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ دیر تک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بات چیت کرتے رہے. پھر آپ عثمان غنی واپس لوٹے تو امہات المومنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا میرے ابو جان یعنی ابوبکر صدیق آئے تو آپ لیٹے رہے اور باتیں کرتے رہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آپ لیٹے رہے اور باتیں کرتے رہے. مگر کیا بات تھی کہ عثمان آئے تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے، میری چادر بھی مجھے واپس دے دی اور میں بھی ایک طرف ہو گئی. ہائے 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 ہائے. آپ نے فرمایا عثمان شرمیلے ہیں اور مجھے ڈر تھا اگر میں اسی حالت میں رہا تو وہ اپنی بات مجھ سے بیان نہ کر سکیں گے اور میں ایسے شخص سے شرم کیوں نہ کروں جس سے ملائک فرشتے بھی شرم حیا کرتے ہیں. سبحان اللہ. ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
حجرے مبارک میں لیٹے ہوئے تھے اور میں ان کے نزدیک تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹا ہوا تھا. اس دوران ابو بکر اندر آئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت دی, کچھ باتیں کی, پھر چلے گئے. پھر عمر بھی آئے, کچھ باتیں کی, چلے گئے. پھر عثمان غنی آئے اور انہوں نے اندر آنے کی اجازت طلب کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پنڈلی مبارک پاک کو ڈھانپ لیا اور مجھ سے کہا کہ میں یہاں سے ہٹ جاؤں. پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آنے کی اجازت طلب کی اور آپ اندر تشریف لائے. اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کچھ دیر کے بعد جب تینوں حضرات چلے گئے تو میرے والد محترم عمر تشریف لے گئے, آپ بھی تشریف لے گئے. تو میں نے کہا کہ آپ ایسے ہی لیٹے رہے اور پنڈلیاں بھی دکھ رہی تھی, آپ نے کپڑا بھی نہیں ہٹایا. اور عثمان آئے تو آپ کھڑے ہو گئے, پنڈلیاں بھی ڈھانپ لی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اے عائشہ میں اس شخص سے کیوں حیا نہ کروں جس سے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. غور کیجئے, کتابوں کے الفاظ ہیں, حدیث مبارکہ ہے, عائشہ صدیقہ سے حدیث ہے, اے عائشہ میں اس شخص سے کیوں حیا نہ کروں جس سے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. آپ کی امت میں آپ سے بڑھ چڑھ کر حیا والا کوئی نہیں. خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں عثمان سے بڑھ کر کوئی حیا والا نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے حضرت سیدہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. اتنے میں حضرت سیدنا ابو بکر تشریف لائے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی اور وہ حضرے مبارک میں چلے گئے. کچھ دیر کے بعد سعد بن مالک بھی آئے اور انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی اجازت دی. وہ بھی حضرے مبارک میں داخل ہو گئے. پھر کچھ دیر کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا کہ تم پیچھے ہٹ جاؤ. پھر اپنے دونوں زانوں کو ڈھانپ لیا اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندر آنے کی اجازت دی. جب کچھ دیر بعد یہ تینوں حضرات واپس چلے گئے تو پھر ماں عائشہ نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے والد ان کے ساتھی عمر اور دوسرے آپ کے یار تشریف لائے تو آپ نے مجھے ہٹنے کا حکم نہیں دیا, آپ نے اپنے زانوں کو بھی ڈھانپا نہیں, کیا بات تھی؟ تو آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے, بلا شبہ فرشتے تمام فرشتے ملائک عثمان کا حیا کرتے ہیں. اگر عثمان آ جاتے اور تم قریب ہوتی تو وہ مجھ سے بات نہیں کرتے اور چلے جاتے. یاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا سے بے پرواہ کر دیتی ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, فرماتے ہیں میرا گزر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک سے ہوا.
میں نے انہیں سلام کیا مگر انہوں نے میرے سلام کا کچھ جواب نہ دیا۔ میں نے سیدنا عمر فاروق سے اس کا ذکر کیا، سیدنا عمر فاروق نے سیدنا عثمان غنی سے ذکر کیا کہ سعد نے تم کو سلام کیا اور تم نے سلام کا کچھ جواب نہیں دیا، کیا کچھ تمہیں علم نہیں؟ اللہ تعالیٰ کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرا تھا اور میں نے سنا ہے سلام کے جواب میں۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھر آنکھوں میں آنسو آ گئے اور دل پر ایک پردہ چیر اٹھا، ایک چیخ اٹھی اور کہا، عمر مجھے ہوش نہیں تھا کہ سعد یہاں سے گزرے، کیا کروں؟ نبی کی یاد جو آتی اور میں ارد گرد کی ساری خبریں، ساری چیزوں سے، دنیا کی چیزوں سے بے پرواہ بے خبر ہو جاتا ہوں۔ حضور کی یاد کی زیادہ یاد سے کچھ یاد نہیں رہتا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مروی ہے، سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ احد کے پہاڑ پر تشریف لے گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سیدنا ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی تھے، اور احد پہاڑ پر زلزلہ آیا، یا یوں کہیے محبت میں، عشق میں جھومنے لگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نور والی نالین پاک سے ایک ٹھوکر ماری اور کہا، ٹھہر جا، تجھ پر اس وقت ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں، 2 شہید موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں فوراً احد کا پہاڑ ٹھہر گیا۔ حضرت خواجہ حسن بصری سے مروی ہے، فرماتے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بہت زیادہ بیمار ہو گئے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اختیار دیتا ہوں، تم اپنے لیے خلیفہ چن لو۔ لوگوں نے عرض کیا، ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ کی رائے پر اعتراض نہیں۔ آپ قدر خاموش رہنے کے بعد فرمایا، میرے نزدیک عمر سے بہتر کوئی نہیں۔ پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سیدنا عمر کے بارے میں دریافت کیا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، مجھ سے بہتر عمر جانتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر فاروق کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے عرض کیا، جتنی میری معلومات ہے عمر کا باطن اس کے ظاہر سے بہتر ہے اور ہم میں اس وقت ان جیسا کوئی نہیں۔ اس کے بعد سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیگر احباب کے مشورے کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کے لیے آمزد کیا اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ تم تحریر کرو۔ ابو بکر بن ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر ابن خطاب کو خلیفہ نامزد کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کا سبب یہ تھا کہ آپ ہمیں وقت پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں گریہ کرتے رہتے تھے، جس کی وجہ سے ان کی صحت دن بدن خراب ہوتی چلی گئی۔ ان کی بیماری کے دوران سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے زیادہ تیمارداری کی
باقی لوگوں سے زیادہ ان کی خدمت میں رہے، بوقت وصال ان کا قیام سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے سامنے والے مکان میں تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے وقف فرمایا تھا۔ تو یہ سارے عاشق لوگوں کی کہانی ہے، عاشقی تھی۔ اللہ پاک تمہیں مجھے ہدایت نصیب فرمائے، اور انشاءاللہ پھر ہم سنتے ہیں سیرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اور ان میں سے کچھ بھی آپ کو اگر اچھا لگے تو آگے تک پہنچائیے گا۔ یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی دین ہے، یہ بھی اللہ کے دین کی مدد ہے، اور اسی سے ہماری دنیا بھی آباد ہے، آخرت بھی آباد ہے، قبر بھی آباد ہے، جنت بھی آباد ہے، ہمارے بال بچے بھی آباد ہے، کل امت مصطفیٰ اس سے آباد ہے۔ دین مصطفیٰ کی خدمت، نوکری کرے، قرآن، درود و سلام، حدیثوں کو عام پھیلائیں، جو جانتے ہیں جیسے جانتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ عالم باعمل ہونا یا صرف عالم ہونا، ہاں ضروری ہے پورا علم حاصل کرنا، مگر یہ ضروری نہیں کہ سند ہو تو ہی کچھ بات کہہ سکتے ہیں۔ جو بھی آپ کو آتا ہے، جانتے ہیں، اچھی بات، سچی بات، پکی بات، اس دین میں زیادہ نہیں، اضافہ نہیں، جھوٹ نہیں، جذبات نہیں، جو حق ہے وہ کہتے ہیں، آگے تک پہنچاتے ہیں، تو آپ کو اس کا حق ضرور ملے گا، جنت میں، آخرت میں، قبر میں، اور اس سے اللہ اور اللہ کی رضا خوش رہے گی۔ آپ خوش رہیں، آباد رہیں، پھلے پھولیں، تمام مشکلات آپ کی حل ہو۔ پھر انشاءاللہ ہم سنتے ہیں سیرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل جنت کا دنیا میں آپ بیتی کا تذکرہ ہوگا، علم کی محفل بھی قائم ہوگی، ملاقات کا انداز اور گفتگو بھی ہوگی، زیارت کی سواریاں بھی ہوگی، مشک کا غبار اڑنے والے اونٹ بھی ہوں گے، عمدہ گھوڑے اور اونٹ کی سواریاں ہوگی۔ شہداء کی سواریاں کیسی ہوگی؟ اعلیٰ جنتی گھوڑا، اعلیٰ جنتی اونٹ کیسے ہوں گے؟ اللہ کی زیارت کے لیے لے جانے والا گھوڑا کیسا ہوگا؟ جنتی حضرات علماء کرام کے محتاج ہوں گے، جنتیوں کی زبان عربی ہوگی۔ اولاد مسلمین اور مشرکین میں کیا فرق ہوگا؟